بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے اور اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس کو جتنا مرضی چھپا لیں نہیں چھپ سکتی، جو مرضی کر لیا جائے اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے جن کو جتوایا گیا ہے ان کے اپنے ساتھی یہ باتیں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن کو آفر کی گئی، جن کو بتایا گیا، کہا گیا کہ جی آپ کو جتوا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور خود ٹیلی ویژن پر آ کر نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ جی مجھے بھی آفر کی گئی کہ جی آپ ہار گئے ہیں لیکن آپ کو جتوایا جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، جب لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا تو پھر میں نہیں اس کو زبردستی ہار کو جیت میں نہیں بدلنا چاہتا، کیونکہ عزت وقار بھی ہوتا ہے، علاقے میں جانا ہوتا ہے، تو یہ مختلف لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب جیسا لیڈر ہوگا، قائد ہوگا، تو پھر کہانی اور ہوگی، پھر سارے اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب سپریم کورٹ سے پہلا بڑا حکم آ گیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ تک معاملہ گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ الیکشن دوبارہ ہو، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو نہیں مانا گیا۔ سپریم کورٹ سے جب آ گیا ہے تو اب کیا اس کا اثر آئے گا دیگر جگہوں پر؟ پوری خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ معاملہ ہے جناب بلوچستان کے حلقے کا، اور وہاں پر یہ ہوا ہے کہ ایک فریق گیا الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی جو مختلف جگہ، یعنی 6 جگہوں پر ہم دوبارہ الیکشنز کروا دیتے ہیں، اور 6 پولنگ اسٹیشنز پر۔ تو اس پر اب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے خلاف ایک پارٹی جناب سپریم کورٹ چلے گی، پھر سپریم کورٹ میں حکم آیا۔ اب یہ ہر طرف یہ خبر موجود ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جی اس خبر کے مطابق فارم 45 اور 47 میں تضاد، سپریم کورٹ نے پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا۔ اب یہاں پر حلقہ پی بی 50 میں دوبارہ انتخابات ہوں گے، اور یہاں بھی کہا گیا کہ جی فارم 45 اور 47 میں تضاد ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ تو جہاں جہاں نون لیگ کو جتوایا گیا ہے سوائے 20-25 سیٹوں کے، وہاں پر آپ کو تضاد ہی تضاد نظر آئے گا۔ بلکہ سلور علی صاحب کہہ رہے ہیں تضادستان میں، اب تو انہوں نے آج تضادستان لکھ لیا ہے، کہ تضادستان میں جہاں جو بڑا پولیٹیکل لیڈر ہوگا، بڑے پولیٹیکل لیڈر ہوں گے، ان کو جب جیل میں بھیجا جائے گا تو ملک میں بہتری کیسے آ سکتی ہے۔ تو اب جناب یہ فارم 45 اور 47 میں تو آپ جانتے ہیں کتنا فرق ہے۔ بچے کو پتہ لگ گیا ہے فارم 45 کیا ہے، فارم 47 جو ہے وہ الیکشن کمیشن جاری کی ہیں، جہاں پر کنسالیڈیٹڈ ہوتا ہے کہ تمام پولنگ سٹیشنز کا اکٹھا کیا جاتا ہے، اور فارم 45 موجود ہیں ہر پولنگ سٹیشن کے جہاں پر تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، یعنی سارے فارم 45 موجود ہیں۔ نون لیگ ایک جگہ کا نہیں دکھا رہی، ایک جگہ کا فارم 45 نہیں دکھا رہی۔ شاہد خان عباسی یہ کہہ چکے ہیں، اپنے لوگ، نون لیگ کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا سیدھا سا کام ہے، ریٹرننگ افسران سے کہیں قرآن پاک پہ حلف دے دیں کہ جی کیا یہ فارم 45 درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ مطلب سب پارٹیز کے پاس وہی ہیں، جماعت اسلامی، لبیک پارٹی، جی ڈی اے، جے یو آئی کہہ رہی ہے، دیگر جتنی جماعتیں جناب یہ نون لیگ کے علاوہ، پیپلز پارٹی کے بھی کئی لوگ حلقوں میں چلے جائیں تو وہ بھی کہہ دیں گے ہاں جی یہ فارم 45، ساری جماعتیں دکھائیں گی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ بھی لے آئیں، جو کہتے ہیں نا جی وہ پھر خیبر پختونخوا میں کیا ہوا، بھائی آپ کے پاس ہیں فارم 45 آپ لے آئیں۔ اور وزیر اعلیٰ بنتے ہی جو پہلا کام کیا وہ یہ اعلان کیا علی بن گنڈا پور نے کہ جی میں تیار ہوں، میرے حلقے کو دوبارہ کھول دیں۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانا چاہیے، لیکن سب کو پتا ہے کہ کس طرح سے جتوایا گیا ہے، اور ابھی تک خود میاں جبل لطیف کہہ رہے ہیں جی ہم جا کے کہتے ہیں کہ جی فلاں حلقے نہیں، مجھے دوبارہ جتا دو، مجھے ری کاؤنٹنگ کر کے جتا دو، جس طرح سے ہو رہا ہے۔ ابھی تحریک انصاف کے ایک جیتے ہوئے کو یعنی دوبارہ ری کاؤنٹنگ کی گئی اور اتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، وہ صرف انہی کے کام ہوتے رہے ہیں، تو وہاں پر جناب ہٹا دیا گیا ہے اور حلف لگو ہو چکا، سب کچھ ہو چکا۔ تو ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ جی 20 حلقوں میں دوبارہ تحریک انصاف کو ہروانا ہے اور نون لیگ کی طرف جانا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ عجیب بات ہے کہ جہاں پر تحریک انصاف کو 200 کی برتری سے ہروایا گیا ہے، نہیں تحریک انصاف کے 200 جی ووٹ کم ہے صرف، وہاں ری کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی۔ جہاں 10-10 ہزار کا فرق ہے، تحریک انصاف 10 ہزار کے ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے، تو وہاں پر جناب ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، اور وہ وہاں پر نون لیگ کو دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں جتوایا جا رہا ہے کہ اوہ جناب ابھی بھی کوئی کسر رہ گئی تھی۔ کہیں فارم 45 کا ذکر نہیں، جو فارم 45 الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے وہ بھی جعل سازی پکڑی گئی۔ تو یہ حال ہے۔ اب الیکشن کمشنر جتنے بھی انٹرویوز دے دیں، جاوید چودھری صاحب کو جو بھی کر دیں کہ جی یہ ہوا وہ ہوا، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو اس سے بات نہیں بننی۔ یہ فارم 45 ہر ایک کو پتا ہے، اور یہ فارم 47 جب وہ فارم 45 کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں جناب اتنا فرق آ گیا۔ اس کے بعد بھی تسلی نہیں، پھر نئے فارم 45 جو ہیں وہ ادھر ادھر سے کیے گئے، تو عدالت یہ سارا کچھ دیکھ لے۔ بہرحال اب اس میں ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بلوچستان کے حلقہ پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں دوبارہ انتخابات کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا صرف 6 پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کا حکم بھی کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔
چیف جسٹس قاضی فائزہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ PB50 قلعہ عبداللہ سے ANP کے زمرد خان کامیاب ہوئے۔ زمرد خان کی کامیابی JUI کے ملک نواز اور پشتونخوا عوامی پارٹی کے میر وائز اچکزئی نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کی تھی۔ الیکشن کمیشن نے 6 پولنگ اسٹیشن پر ری پولنگ کا حکم دیا، جسے زمرد خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا۔ سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون کے مطابق شفاف پولنگ یقینی بنائے، اس نے تو بنائی نہیں۔ اب اس کے علاوہ کون سا کیس بنتا ہے سو موٹو کا؟ یہ شاہد خان عباسی بھی کہہ رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جی نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف تک اپنے حلقے میں ہار گئے ہیں۔ میاں جمیل لطیف جب یہ کہتے ہیں وہ بات ادھوری رہ گئی کہ جی ہمیں بھی دوبارہ جتوا دیں جس طرح دوسروں کو کہہ رہے ہیں، تو ان کو آگے سے جواب ملتا ہے۔ انہوں نے ٹی وی پر کہا ہے کہ جی جب میں کہتا ہوں جی حلقے بھی کھول دو تو آگے جواب آتا ہے جی پھر این نے 130 بھی کھلے گا، یعنی میاں نواز شریف والا حلقہ بھی کھلے گا۔ وہ وہاں پر ہارے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو جتوایا ہے زبردستی، تو پھر ایسے نہ کریں، بس جو ہو گیا ہے ہم نے جہاں جس کو جتوانا ہوگا دوبارہ وہ دیکھ لیں گے، بس اب تسلی رکھیں۔ اب محمد زبیر صاحب اس بارے میں بول رہے ہیں کس کی گواہی چاہیے؟ اور دیکھیے اب سینٹر رہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بلاول کے ترجمان رہے مصطفیٰ نواز کھوکر، وہ جن حلقوں سے ہارے ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بھی فارم 45 ہیں، تو میرے حلقوں میں بھی جہاں سے میں ہارا ہوں وہاں پر تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کے سارے حلقوں سے، راولپنڈی سے آپ دیکھ لیجئے کمشنر راولپنڈی نے جو کچھ کہہ دیا تھا اس کے بعد وہ آج تک غائب ہیں، کچھ پتہ نہیں لگ رہا ان کا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ ہاؤس ریسٹ ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال تو یہ الیکشن اتنے رگ ہیں کہ ان کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب سپریم کورٹ تک میں یہ معاملہ گیا ہے اور حلقے کا تو وہاں کا جی دوبارہ پولنگ ہو جائے تو سارے حلقے اس پہ سارے جو فریقین ہیں وہ مان گئے، اس لیے وہاں پر ہوگا۔ تو اب اس میں ہوا یہ کہ اس میں تو جناب کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں جو دھاندلا باقی جگہوں پر ہے، تو اب کیا سپریم کورٹ باقیوں کو نہیں اس کو دیکھنا چاہیے؟ پھر یہ کہہ دینا کہ ٹریبونلز میں جائیں وہ 10 سال کیس چلتے رہیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، وہاں بھی نہیں 10 سال چلنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک اور معاملہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے، فارم 45 کے مطابق آپ فیصلہ دے دیں، جو مین چیز ہے، اور یہی قانون ہے کہ اگر کہیں گڑبڑ ہے، ڈسکرپنسی ہے، تو فارم 45 سب سے ہے جس پر سارے امیدواروں کے پولنگ ایجنٹس کے سائن ہوتے ہیں، تمام پریزائڈنگ آفیسر نے وہ دے دیے ہوئے ہیں، وہ موجود ہیں، تحریک انصاف والے دکھا چکے ہیں، ہر ایک کے پاس وہ ہیں اور سارا کو نظر آ رہا ہے۔ اور سرور باری صاحب جو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں، ان کی آرگنائزیشن نے بھی جو حلقہ دیکھا ہے، جو صحافیوں نے دیکھے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے فارم 45 دیکھے ہیں۔ شہزاد اقبال ہو، منصور علی خان ہو، دیگر بہت سے صحافی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی سب کے سامنے ہے، لیکن اگر نہیں نظر آ رہا تو الیکشن کمیشن کو نہیں نظر آ رہا، کیونکہ اس نے سارا کچھ کروایا ہے۔ اب سپریم کورٹ سے یہ ایک فیصلہ آیا ہے تو باقی بھی ہونے چاہیے، یہ ایک تک رکے گا کیا صرف؟ اور ٹریبونلز کو بھی چاہیے کہ اس طرح جلدی فیصلہ کریں۔ اچھا، اب جناب یہ کہا گیا، وکیل درخواست گزار نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی مخصوص پولنگ اسٹیشنز پر 99% ٹرن آؤٹ مشکوک قرار دینے کی دلیل قابل قبول نہیں۔ حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشنز پر بھی ٹرن آؤٹ 99% تھا، وہاں دوبارہ ووٹنگ کا حکم نہیں دیا گیا کہ جی 99% کیسے ہو گیا۔ اب اس پر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا ہے کہ جناب وہ میاں نواز شریف صاحب کو جس طرح جتوایا گیا کہ کئی حلقوں میں اسی طرح اتنا جناب ووٹ ڈال گیا ہے میاں نواز شریف کو کہ پہلے تو پتہ لگا کہ اتنے تو وہاں رجسٹرڈ ووٹر بھی نہیں تھے، یہ تک کچھ ہو رہا ہے۔ اور جناب کل ووٹوں سے زیادہ ووٹ ڈال گئے میاں نواز شریف کو جتنے ووٹ ڈالے ہیں، بڑا کچھ ہوا ہے۔ اچھا، پھر جناب وکیل وسیم سجاد کا کہنا تھا کہ جن پولیس اسٹیشن سے میرا موکل کامیاب ہوا صرف وہاں ری پولنگ کا حکم دیا گیا، میرے موکل زمرد خان نے حلف بھی اٹھا لیا تھا، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ اور پھر جناب انہوں نے کہا جی فریقین رضامند ہیں تو پورے حلقے میں دوبارہ پولنگ کرا دیتے ہیں، عدالتی فریقین کی رضامندی سے حلقے میں دوبارہ پولنگ کا حکم دے دیا۔ اب جناب پھر جہاں جہاں یہ معاملات ہیں اس الیکشن کو، جو رگڈ الیکشن ہے، سب کو پتہ ہے دھاندلی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ ٹھیک نہیں کریں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب بنیاد ہی غلط ہوگی تو عمارت اس پر آپ جتنا مرضی زور لگا لیں وہ ٹھیک کھڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آپ سوچیں کہ اس طریقے سے آپ جناب سمجھیں ہیں کہ جی ملک میں استحکام آ جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جی وہ تحریک انصاف کر رہی ہے، پھر آپ کو اور بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، اب پھر جناب یہ سب کے کھولو، فلانے کو دباؤ، یہ کرو، احتجاج نہیں ہونے دینا، یہ نہیں ہونے دینا۔ پھر ان کو پتہ ہے کہ ہم ہارے ہوئے تھے، ہمیں جتوایا گیا ہے، تو وہ خود کوئی فیصلے لے ہی نہیں سکیں گے، ان کے پاس بچے گا کیا۔ ایک اور خبر آئی ہے جی، قومی حلقہ NA 154 پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار عبد الرحمان کانجو کی ریٹ پٹیشن کو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کے بعد خارج کر دیا۔ تحریک انصاف کے رانا افراز نون بدستور MNA رہیں گے۔ تو کہیں کہیں سے جناب یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریبونلز بن چکے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے، کاغذات میں نامزدگی چھیننے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ PP 32 گجرات ضمنی انتخاب، پرویز الہی کی اہلیہ قیصرہ الہیہ نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی کہ جی ہم سے بھی کاغذات چھینے جا رہے ہیں، پرویز الہی کو بھی الیکشن لڑنے دیا جا رہا ہے، ان کی اہلیہ سے بھی چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر آج ایک اور معاملہ کہ آج پھر PTI رہنماؤں کو چیف جسٹس عامر فاروق کی کمرہ عدالت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ دوسری جانب جب نواز شریف اسی عدالت میں پیش ہوئے تو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، اور نون لیگی رہنماؤں سے کمرہ عدالت میں مچھلی منڈی بنا ہوا تھا۔ نون لیگ کے لوگ آ جاتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں آنے دیا جاتا، وہ جی ریڈ زون میں نہ آ جائیں، جی MNA ہیں،
اندازہ لگائیں. ممبران پارلیمنٹ ہیں, سینیٹر ایم این اے, نہیں یہ بھی نہیں عدالت آ سکتے. نون لیگ کے کارکن بھی ہو جائیں, وہ عدالت آئیں, وہ گملے توڑیں, وہ جو مرضی کریں, ان کو ہر طرح کی اجازت ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کدھر تک جاتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے سلمان راجہ ہوں, چاہے کئی اور لوگ ہوں تحریک انصاف کے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں گے جی دھاندلی ہو گئی, کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں لوگ نہیں, ہمارے ووٹر نہیں ہمیں جینے دیں گے. وہ کہیں گے ہم نے آپ کو ووٹ ڈالا تھا, ہم نے اپنا فرض ادا کیا, آپ بھی تو اب اپنا فرض ادا کرو, تو اس پر آواز تو اٹھاؤ کرو. تو یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور یہ عدالتوں میں جائیں گے اور رہیں گے. اور کیونکہ اتنی بڑی دھاندلی ہے کہ آج نہیں تو کل تو فیصلے آئیں گے, اور اس وقت اب سب کو یہ پتہ ہے, عدالتوں سے بھی ثابت ہو جائے گا. پھر ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اتنی زیادہ دھاندلی کی, آج نہیں تو کل تو پھر ایکشن ہوگا. تو کب تک ہر کوئی تو ہر کرسی پر ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھا رہتا. تو ابھی سے یہ دیکھ لیجئے یہ چیزیں آنے لگ گئی ہیں, تو آگے کیا کیا ہوگا. اللہ حافظ.